سلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. غلامی میں کام آتی ہیں نہ تدبیریں نہ شمشیریں. غلامی میں کام آتی ہیں نہ تدبیریں نہ شمشیریں. اگر ہو ایمان کامل تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت جو حالات ہیں ملک کے، وہ ہر کسی کے سامنے ہے. ان حالات میں مسلمانوں کا، ایمان والوں کا فریضہ کیا ہے؟ ان حالات میں ایمان والوں کا کیا رول ہونا چاہیے؟ اس کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند جو ایشیا کا سب سے بڑا دینی ادارہ ہے، اور دارالعلوم صرف ایک ادارہ نہیں، ایک مدرسہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے موقف کا، ہماری نظریات کا، ہماری فکر کا وہ مرکز ہے. پورے ہندوستان میں دیوبند کے ماننے والے اور اپنے آپ کو دیوبندی کہلانے والے حضرات کی ایک بڑی تعداد ہے. اس لیے دارالعلوم کو صرف ایک مدرسہ نہ سمجھا جائے، ایک تعلیم گاہ نہ سمجھا جائے، بلکہ ہمارے موقف کا، ہماری نظریات کا وہ سینٹر ہے کہ جہاں سے پوری دنیا میں، بالخصوص بر صغیر میں، ایشیا میں لاکھوں لاکھ ایسے افراد تیار ہوئے جنہوں نے دیوبند کے نشانے پر، دیوبند کے خط پر چلتے ہوئے دنیا میں دین کو عام کیا ہے، دین کی آبیاری کی ہے. تو ہر زمانے میں، ہر موقع پر دارالعلوم نے قوم و ملت کی اور امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی ہے. دارالعلوم کے محتمم اس وقت حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی ہیں، جو بڑے عالم ہیں اور صاحب دل بزرگ ہیں. حالات کے مقابلے کے لیے اور جو ماحول ہے، جو ہندوستان کے حالات ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، حضرت مولانا نے بہت مختصر انداز میں مسلمانوں سے گزارش کی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرے دنیا کے سامنے، اور اپنی زندگی کا اگر دھارا بدل دیں تو حالات آتے رہتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں،
یہ دنیا ہی بغرض امتحان ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں تو حالات آئیں گے، امتحانات ہوں گے، اور جو آدمی ثابت قدم رہتا ہے، جو اس امتحان میں اپنے آپ کو پار لگانا چاہتا ہے، اس کے لیے ان خطوط پر چلنا اور ان نشانات پر چلنا کہ جو نشانات ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے، اللہ والوں نے، بزرگوں نے، بلکہ یہ کہا جائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے جس طرز کو اپنایا، جس طریقے کو اپنایا اور جیسی زندگی گزار کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور رخصت ہونے سے پہلے جبکہ حالات بہت زیادہ مخالف تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ چند لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا ہیں، ان کا تو قلعہ کما ہو جائے گا، یہ مٹا دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ یہ معمولی لوگ، چند مٹھی بھر لوگ تھے کہ جو ثابت قدمی کے ساتھ ایمان پر اور اپنے اعمال پر ثابت قدم رہے، اپنے اخلاق کو اچھا کیا، اپنے کردار کو اچھا کیا، اپنے کیریکٹر سے دنیا کو متاثر کرنے والے لوگ تھے۔ جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ دے رہے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ عرفات کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، اونٹنی پر سوار ہو کر کے آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ آخری خطبہ تھا۔ ایک انگریز رائٹر نیپولین بوناپارٹ ہے، وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، لاسٹ پروفٹ ہیں۔ اس کی بڑی علامت اور بڑی نشانی یہ ہے کہ دنیا سے جتنے پیغمبر جا رہے تھے، ان کے جاتے وقت اتنی بڑی تعداد میں ان کے انویائی، ان کے ماننے والے لوگ، ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کے پیغام کو سننے والے موجود نہیں تھے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ تنے تنہا کھڑے ہوئے، اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے تنے تنہا ایک آواز بلند کیے، اور اس آواز سے ملانے والے، آواز میں آواز ملانے والے لوگ تیار ہوتے گئے، یہاں تک کہ بہت زیادہ وقت نہیں لگا، 23 سال بلکہ اس سے بھی کم وقتوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انقلاب 10 سالوں میں ہوا۔ جب تک آپ مکے میں تھے آپ کی تعداد تو بہت کم تھی، لیکن آپ نے ہجرت کی، مدینہ تشریف لائے تو 10-12 سالوں کے اندر، 13 سالوں کے اندر وہ انقلاب برپا ہوا کہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر حاضر تھے، اور دنیا نے دیکھا کہ یہ کمزور تھے، اور ان کے مٹانے کے لیے کیا کیا پلاننگ نہیں کی گئی۔ مکے میں کون سا ایسا حربہ تھا، کون سا ایسا ہتھیار تھا جس کو استعمال نہ کیا گیا ہو اور جس کو آزمانے کی کوشش نہ کی گئی ہو، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اے لوگوں، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ کہہ کر کے خاموش نہیں رہے، یہ کہہ کر کے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ اس پر ثابت قدم رہے۔ امتحانات ہوئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں، لوگ آپ پر ٹوٹے ہیں، لوگوں کو گھروں سے باہر کیا گیا ہے اور ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اس کے بعد بھی ایمان و عمل پر ثابت قدم رہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ بھی ثابت قدم رہیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کی امداد فرمائیں گے، اس کی مدد کریں گے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتریں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ثابت قدم رہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بدلیں،
اپنی زندگی کا دھارا بدل ڈالیں۔ جب یہ کام ہوگا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، وہ لوگ جو کمزور تھے لیکن ایمان پر ثابت قدم رہے، اعمال پر ثابت قدم رہے، تو وہ دنیا میں طاقتور ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں، یہ حالات ہیں، آزمائشیں ہیں، روز بروز نئی نئی چیزیں اجاگر کی جا رہی ہیں، اور یہ ہوگا بھی۔ ہم تو بہت معمولی لوگ ہیں، ہم بہت جلدی عمر ہو جاتے ہیں۔ ان کا کیا کہیے گا کہ جن کے ہاتھوں میں ابھی زمان حکومت آئی ہے، جو سطح پر قابض ہوئے ہیں، یہ ایک دو دن کی محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے، ایک صدی تک ان کو محنت کرنی پڑی ہے۔ ایک صدی کے بعد ان کو جو موقع ملا ہے، ان کے ایجنڈے میں ہے کہ مسلم مکت بھارت چاہیے، لیکن مسلم مکت بھارت نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے کہ خدا تعالیٰ بت خانوں سے کعبے کے پاسبان کو پیدا کر دیتا ہے، مگر ہمارا رول کیا ہو، ہم کیسے اپنے آپ کو بدلیں۔ اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان اور اعمال کو مضبوط کرے، اپنے ایمان کو بنانے کی کوشش کرے، اپنے اخلاق اور کردار کو بنائے۔ دنیا والوں کے سامنے مسلمانوں کا کیا کیریکٹر ہے، مسلمان کس نام سے جانے جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں بخوبی۔ لوگوں کے سامنے یہ پیش کیا گیا، چاہے وہ اخبارات کے ذریعے سے ہو یا جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے ہو۔ جدید دور میں جو ٹیکنالوجی ہے، میڈیا ہے، اس میڈیا نے ایک بڑا رول ادا کیا کہ مسلمانوں کو ایک خونخوار کی شکل میں، ایک دغا باز کی شکل میں، ایک دھوکے باز کی شکل میں ان کے سامنے پیش کیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں اکثر لوگوں کا حال یہی ہے، ہم نے جس کے ساتھ بھی معاملہ کیا، ایسی دغا بازی کا کیا، دھوکہ دھڑی کا کیا، غرر کا کیا، اور یہ چھوی اور یہ تصویر ان کے سامنے ہم نے پیش کی، تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو دھوکے باز ہیں، یہ لوگ تو غدار ہیں، یہ ملک کے خلاف چلنے والے لوگ ہیں، یہ ایماندار نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ یہ اخباروں کے پروپیگنڈے اور یہ میڈیا کے پروپیگنڈے یہ ختم ہو جائیں، بلکہ ہمارا کردار بولے، کیریکٹر ہمارا بولے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ نصیحت کی جگہ حسن عمل درکار ہے لوگوں، یہ بہتر ہے کہ لفظوں کے بجائے زندگی بولے۔ ہم نعرہ لگائیں کہ ہم مسلمان اور ہم ایسے اور ویسے، اس سے بہتر ہے کہ ہمارا کیریکٹر، ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارے معاملات یہ بتائیں کہ یہ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا معاملہ اتنا اچھا ہوتا ہے، مسلمانوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات پر ایسے حالات، ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ آپ نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں مسلمانوں کا کردار دیکھا، جن لوگوں نے دیکھا ان لوگوں کو جن کی زندگی کے لالے پڑ رہے تھے، جو بھوک سے تڑپ رہے تھے، جو مٹ رہے تھے، جن کے بچے مر رہے تھے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، ان کے دہانے کھول دیے۔ دنیا کے سامنے یہ تصویر پیش آئی۔ ابھی آپ کے سامنے رمضان المبارک میں ایک ایسی بچی جو بیمار ہے اور بستر پر ہے، اسپتال میں دم توڑنے کے قریب ہے، اس کو بلڈ کی ضرورت تھی اور وہ بہت کوشش کر رہی تھی۔ اگر اس کو بلڈ نہ دیا جاتا تو ممکن ہے کہ اس کی جان چلی جاتی، مگر مسلمان ایک نوجوان نے، جس کا وہی بلڈ گروپ تھا جو اس بچی کو چاہیے تھا، وہ روزے دار مسلمان۔ یہ اسلام کا کردار ہے۔ ہم کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو تلاوت چھوڑ کر کسی کی مدد کیسے کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ آپ کسی آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آدمی ایسے راستے پر چلا جا رہا ہے، ممکن ہے اس کی آنکھیں کمزور ہو، وہ نابینا ہو، اور وہ اگر گرنے کا خدشہ ہو تو آپ نماز توڑ دیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
وہ واقعہ رمضان المبارک میں فضائل اعمال میں پڑھا جاتا ہے کہ آپ اعتکاف میں ہیں، آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت ابن عباس، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میری یہ حالت ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ حضرت ابن عباس اپنی عبادت چھوڑ کر کے، اعتکاف توڑ کر کے باہر نکلتے ہیں اور اس کی مدد کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اس کا کام بناتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ابن عباس، شاید آپ نے اپنے اعتکاف آپ بھول گئے۔ کہا کہ نہیں، اعتکاف ہم نے نہیں بھولا، بلکہ میں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں نے ان سے سنا ہے کہ جو آدمی کسی کی ضرورت کے لیے چند قدم چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 سال کے اعتکاف کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے، اسلام خالی روزہ نماز کا نام نہیں ہے، اسلام کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ اخلاق ہے، اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو وزنی نیکی ہوگی وہ اخلاق کی نیکی ہوگی۔ ہم انسانیت کے لیے اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو بنائیں اور ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے دلوں سے کمزوری کو، بدہمتی کو دور کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ تم ہمت ہارو، نہ اپنے آپ کو کمزور سمجھو، تم سر بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ ایٹم سے نہ ڈر، آ تجھے وہ راز بتا دوں، ایٹم سے نہ ڈر، آ تجھے وہ راز بتا دوں، آتش نمرود کو جو گلزار کرے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔